بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات کا سبق شروع ہو رہا ہے، تفسیر قرآن کریم کا۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی کتنی آیتیں ہو گئی؟ 56 آیتیں ہوئی، 56۔ سال دوم کی طالبات بھی احتیاط کریں، بیدار رکھیں اپنے آپ کو۔ آج آیت نمبر 57 نمبر سے ہم سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سنیں، لکھیں، محفوظ کریں اور یاد رکھیں۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے تفصیل سے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا قیامت کے دن کے 3 طبقات کا، ایک خاص ایمان والے، اور پھر جو ان کے لیے انعامات ہیں، پھر عام ایمان والے، پھر ان کے لیے جو انعامات ہیں، پھر جو جہنمی ہے، کفار ہے، اور ان کے لیے جو عذاب ہے اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اب جو اگلی آیات ہے، آیت نمبر 57 سے، اس میں اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ یعنی ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے کہ یہ اتنا کچھ جنت میں، اتنا کچھ جہنم میں، یہ کون کر سکتا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی طاقت چاہیے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، یہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ کو اپنی ذات کی طرح نہ سمجھے۔ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، بریکٹ میں لکھیں پہلی مرتبہ دنیا میں، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پہلی مرتبہ دنیا میں۔ فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بریکٹ میں لکھیں دوبارہ اٹھنے کی، دوبارہ اٹھنے کی آخرت میں، دوبارہ اٹھنے کی آخرت میں، یہ بریکٹ میں لکھیں۔ یعنی جب انسان اس بات پر یقین کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں جب پیدا ہوا، اس دنیا میں جب میں نے آنکھ کھولی پہلی مرتبہ، تو دنیا میں آنے میں میں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے نہیں آیا، اللہ کا حکم تھا تو میرا وجود بنا، میرا جسم بنا، اللہ کا حکم تھا تو میں زندہ سلامت دنیا میں آ گیا۔ تو جب اللہ پاک اس پہ قادر ہے کہ عدم سے انسان کو وجود میں لائے، جب کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، اس سے وجود میں لے آئے، تو وہی اللہ پاک اس انسان کو اس کی قبر کی مٹی سے دوبارہ وجود نہیں دے سکتے؟ سمجھ گئے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ تو بتاؤ جو پانی تم ٹپکاتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ جو پانی تم ٹپکاتے ہو، بریکٹ میں لکھیں یعنی رحم زوجہ میں،
رحم زوجہ میں، یعنی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے نکاح کے بعد، تو بیوی کے رحم میں جو پانی کا نطفہ منتقل ہوتا ہے شوہر کا، فرمائے جو پانی تم ٹپکاتے ہو، بریکٹ میں لکھے رحم زوجہ میں، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس پانی سے تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کیا اس پانی سے تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی تمہارے درمیان موت، ہم نے ہی مقرر کی، یعنی طے کر دی، لکھ دی، ہم نے ہی مقرر کی تمہارے درمیان موت۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں یعنی کمزور، اس بات پر، علا اس بات پر، یا اس کام کے کرنے پر، ہم عاجز نہیں ہیں اس بات پر کہ ان نبدل امثالکم، کہ تمہیں تبدیل کر کے تمہارے جیسوں کو لے آئے، کہ تمہیں تبدیل کر کے تمہارے جیسوں کو لے آئے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کھڑا کر دیں ایسی صورت میں، اور تمہیں کھڑا کر دیں ایسی صورت میں یا ایسی جگہ میں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، تمہیں کھڑا کر دے ایسی صورت میں یا ایسی جگہ میں، ما لا تعلمون، جسے تم جانتے بھی نہیں، جسے تم جانتے بھی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو اپنی قدرت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم ہو تو دنیا ہے، تم نہیں ہوگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ پاک کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سے زیادہ، ہم سے بہتر یا ہماری طرح کی دوسری مخلوق پیدا کر دیں، آ جائے گی، پھر یہ کہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ پاک کہاں لے جائیں، کس شکل و صورت میں لے جائیں، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، یقیناً تم جانتے ہو
پہلی مرتبہ کی پیدائش کو. یقیناً تم جانتے ہو، یعنی یقین رکھتے ہو، تم جانتے ہو پہلی مرتبہ کی پیدائش کو. فلولا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ تو بتاؤ جو تم بوتے ہو. بھلا یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو. اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس سے فصلیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا تم اس سے فصلیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہتے تو ان فصلوں کو چورا چورا کر دیتے. بریکٹ میں لکھیں یعنی خراب. ان فصلوں کو چورا چورا کر دیتے. فظلتم تفکہون، پھر تم ہو جاتے تعجب میں. پھر تم ہو جاتے تعجب میں. تفکہون کا ترجمہ ہے تعجب میں پڑ جانا. تعجب میں پڑ جاتے. کیوں؟ انا لمغرمون، کہ ہم تو نقصان میں پڑ گئے. کہ ہم تو نقصان میں پڑ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے. بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے کہ سب کچھ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب دیکھیں اللہ پاک بندوں کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھا رہے ہیں. غور کیجئے گا، یہ ایک مثال دے کر اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ جو کافر ذہن ہے، منکر ذہن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم جب مرنے کے بعد مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا تم زمین میں بیج ڈالتے ہو. بیج، وہ بیج سے پودا نکلتا ہے، فصل بنتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کا حکم آئے وہ فصل تباہ ہو جائے، چورا چورا خراب ہو جائے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سب چیزیں نا، ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور میں کر رہا ہوں یہ میری محنت اور میری طاقت اور میرا کمال ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، طالبات سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے اور قدرت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز رکھیں. آپ میں کتنا بھی کمال ہونا، کتنی بھی خوبصورتی ہو، کتنی بھی صفات ہو، بہت کچھ آپ کو آتا ہو، پڑھائی میں آپ کمال ہو، گھر گرستی میں آپ کمال ہو،
بچوں کو، والدین کو سنبھالنے میں آپ کمال ہو، بہت ساری چیزوں کا ہنر سمجھنے میں اور جاننے میں آپ کمال ہو، سب چیزیں ہوتی ہے. بعض بچیاں ماشاءاللہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اللہ سب کے نصیب اچھے فرمائے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر خیر کی اور کمال کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے ہم نے؟ اللہ کی طرف. کبھی مت کہیں کسی کو کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں نے یہ بھی کیا ہے. میں نے ہمیشہ عاجزی والے جملے بولے جو اللہ کو پسند ہے، اور یاد رکھے اس سے اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو حفاظت مل جاتی ہے. آج ہم اس اتنے بڑے روحانی مرض کا شکار ہیں کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بس جو میں نے ایک دو چار کام کیے ہیں بس اس کی تعریف ہو اور اس کے تذکرے ہوں اور میری واہ واہ ہو، اور ہر ایک مجھے دیکھے کہ وہ حضرت والا جو ہے وہ گزر رہے ہیں. تواضع بندے پر جچتی ہے، انکساری اور عاجزی بندے کو خوبصورت بناتی ہے. اس لیے فرمایا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. لیکن ایک بیج ہوتا ہے نا، ایک دانا، وہ جب خاک مٹی میں مل جاتا ہے نا، عاجزی دکھا دیتا ہے اپنی، تو کچھ عرصے بعد اس سے گلے گلزار نکل آتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تکبر سے، عجب سے، ریاکاری سے، سمعہ سے، شہرت کی طلب سے، تعریف کی طلب سے اپنے آپ کو بچائے. پھر انسان کے پاس جتنا علم بڑھے اتنی تواضع بڑھے. اس لیے اپنے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں، جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اکابر علماء دیوبند، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں. علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے، بھرے ہوئے لوگ تھے، لیکن عاجزی، تواضع، سادگی، انکساری، اپنے آپ کو مٹانا اتنا تھا کہ لوگ فرق بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ عام آدمی ہے یا یہ عالم ہے. آج تو ہمیں بننا سورنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سجانا پڑتا ہے، پتہ چلے کہ حضرت اقدس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان عاجز ہے. دیکھیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اسے اتارا بادلوں سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ کیا تم نے اسے اتارا بادلوں سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے، کھارا، کڑوا. اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے. فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ آگ جو تم سلگاتے ہو یعنی جلاتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ آگ جو تم سلگاتے ہو یعنی جلاتے ہو،
اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے پیدا کیا اس آگ کے درخت کو یا ہم نے پیدا کیا؟ کیا تم نے پیدا کیا اس آگ کے درخت کو یا ہم نے پیدا کیا؟ کیا تم نے پیدا کیا اس آگ کے درخت کو یا ہم نے؟ جی ٹھیک ٹھیک، یا ہم نے پیدا کیا؟ اب آگ کے درخت سے کیا مراد ہے؟ آگ کے درخت سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب تو اس کا بالکل سیدھا سادہ آسان ہے کہ درخت کی جو لکڑی ہوتی ہے یہ کٹتی ہے اور اس میں پھر آگ جلائی جاتی ہے نا، لکڑی کو آگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض نے اس کا بڑا عجیب مطلب لکھا، طالبات غور سے سنیں، کہ آگ کے درخت کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس دنیا میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو بعض جنگلات میں پایا جاتا ہے کہ اس درخت کی پیدائش ہی جلتے ہوئے آگ میں ہوتی ہے۔ اللہ کی شان اور قدرت دیکھیں، ورنہ آگ تو لکڑی کو جلاتی ہے نا، آگ تو لکڑی کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ کمال ہے کہ وہ درخت اسی آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو 10 منٹ میں لگے، وہ درخت اسی آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پیدا کرتے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ۔ تذکرتن کا ایک ترجمہ ہے یاد دہانی کا ذریعہ۔ ہم نے بنا دیا اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ، یا ترجمہ ہے عبرت، عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ کیوں عبرت کا ذریعہ؟ یعنی دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ یاد آتی، دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ یاد آتی۔ سمجھ گئے؟ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور فائدے کی چیز بنا دیا مسافروں کے لیے۔ اور فائدے کی چیز بنا دیا، فائدے کی چیز بنا دیا مسافروں کے لیے۔ تو اب آگ جو ہے نا، اس سے ایک تو آخرت کی آگ یاد آتی ہے تو انسان عبرت حاصل کرتا ہے، پھر آگ کے دنیاوی فوائد بھی ہے کہ جو دنیا میں مسافر آتے جاتے ہیں، آج کل تو ہر چیز جدید ہو گئی لیکن اب بھی رات کے سفر میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ گاؤں دیہات میں سردیاں آ رہی ہے، لوگ بتاتے ہیں وہاں آگ کے بغیر آپ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتے وہاں کی، تو مسافر کو رات کو آگ جلانی ہے، حفاظت کے لیے، گرمی کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے، سب چیزوں کے لیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح پڑھیں اپنے عظیم رب کے نام کی، بس آپ تسبیح پڑھیں اپنے